السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میری تمام محترم اسلامی بہنوں کو پیارا پیارا ماہ سفر المظفر کا یہ خوبصورت مہینہ اور آج کی خوبصورت جمعے کی رات مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جمعے کی شب میں ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے، درود پاک پڑھنے اور شب بیداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کریے ذکر محمد دا، کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہووے، اساسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہووے، کریے ذکر محمد دا، اونوں دو جگ دا سلطان کواں، اونوں عرشاں دا مہمان کواں، او دی ہر گل نو قرآن کواں، جدی بات خدا دی بات ہوئے، کریے ذکر محمد دا، او دے عاشق سونا جان دے نہیں، پلکاں نو ملانا جان دے نہیں، ہر ویلے اڈیکاں رکھ دے نے، پاویں دن ہووے پاویں رات ہووے، کریے ذکر محمد دا، سن راضی رب دی ذات ہوئے، اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے، کریے ذکر محمد دا۔ آج جمعہ کی اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے کے 4تھے رکوع کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ میری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اعمال صالح کرنے کو اختیار کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک چل سکے۔ اعلان خداوندی، ان ارشادات خداوندی پر اگر ہم غور کریں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، خود نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، خود نہیں دیتا، حج کرنے کا حکم فرمایا، خود نہیں کرتا، مگر قربان جاؤں درود شریف کی عظمت و شان پر کہ جب ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تو پہلے یہ اعلان فرمایا، کیا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب جل شانہ نے جملہ عبادات کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، مگر جب یار کے درود کی باری آئی تو فرمایا اے میرے فرشتوں درود بھیجتے رہو، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود نہیں پڑھتے، ہم درود خوانی نہیں کرتے، لیکن یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم صرف اور صرف دیا ہی اہل ایمان کو ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بے ایمان ہے وہ درود پڑھتا ہی نہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ درود و سلام پڑھنے سے رکتا نہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ہو دیا دربار لائی جا لائی جا، ہو دیا دربار لائی جا، جی میں من دا یار منائی جا، اے ویلا مڑ مڑ کہندا اے میں نا وقت گوائی جا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہر عاقل بالغ مرد عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کر دی گئی، ہر سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنے فرض کر دیے گئے، زکوٰۃ صاحب نصاب کو سال میں 1 مرتبہ نکالنا واجب ہے، حج صاحب استطاعت پر عمر میں 1 مرتبہ فرض، مگر درود پڑھنے کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ وقت، بلکہ جب چاہے پڑھے، جتنا چاہے پڑھے، دن کے وقت پڑھے، رات کے وقت پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے، اذان کے بعد پڑھے، رات کے وقت پڑھے، دن میں پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، نماز سے پہلے پڑھے، نماز کے بعد پڑھے، کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، صلو علیہ وسلم تسلیما، ہر گھڑی پڑھ، ہر آن پڑھ۔ کیا کہ محبوب نراضی کریا کر، ستے ہوئے لیکھ جگایا کر، دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر، محبوب نراضی کریا کر، ستے ہوئے تو لیکھ جگایا کر، دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجز ترین کون ہے؟ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی القول البدیع میں ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور مشکات کی اس حدیث میں، بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فیفا عتیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحری کے وقت کچھ کپڑا سی رہی تھی، اچانک سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا، ادھر نور مجسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں جلوہ گر ہوئے
اور آپ کے چہرہ انور کی تابانی سے سارا گھر روشن ہو گیا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سوئی مل گئی، گم شدہ سوئی مل گئی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ خرابی ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ استغفر اللہ، الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودعا والے مکھڑے کے جلوے کروائے، آمین ثم آمین۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا جو قیامت کے روز آپ کے جمال جہاں آرا سے محروم رہے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کیا آقا بخیل کون ہے؟ فرمایا بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے تسی چاہو منہ میٹھا کرنا، شروع کرو آقا تے درود پڑھنا، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد دیاں مکھیاں بھی یہ ہو کہندیاں، آ کے جدوں اپنے چھتے تے بہندیاں، کوڑا رس کیویں ہن میٹھا کرنا، شروع کرو آقا تے درود پڑھنا، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا پڑھے سونے تے درود رج کے، رب انہوں ملدا ہے آپ صدقے۔ جے تسی چاہو رب نو ملنا، پھر شروع کرو آقا تے درود پڑھنا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ممبر پر جلوہ گر ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اس کا احترام کر کے وہ بخشا نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے عرض کیا بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بار پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود شریف نہ پڑھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ سوچئے کہ جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ دیں، جس دعا پر میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی دعا مانگیں تو قبولیت پہلے آ کر دست بدستہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جس دعا پر جس بات پر رسول اللہ آمین کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مقبول مقبول اور مقبول ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے رب کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور جب بھی آقا کا نام آئے عشاق تڑپ جاتے ہیں اور فوراً ان کی زبان سے وہ جہاں ہوں جیسے ہوں جس بھی حالت میں ہوں سرکار کا نام سنتے ہی ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا،
جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگی درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگی درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، غبار آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ استغفر اللہ۔ نصرت المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو روز قیامت جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا۔ اللہ اکبر۔ بندہ جب خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتی ہے، اور پھر مالک چاہے اسے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، مگر وہ دعا جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑا گیا ہو، اس دعا کا قبول ہونا تو کجا، وہ دعا بارگاہ خداوندی میں پیش بھی نہیں ہوتی۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، آپ میں مل کر اس پیغام کو عام کریں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، اپنی عادت بنائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو، اللہ عز و جل بھی ہم سے راضی ہو، اور ہمارے دلوں سے گناہوں کا میل اتر کر ہماری رغبت نیکی اور دین کی طرف ہو جائے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ گناہوں سے بھرا ہوا دل بھی جلد از جلد دنیا سے اچاٹ ہو کر، بیزار ہو کر دین کی طرف اور رب کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ میری بھی یہ دعا ہے کہ آج شب جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل میرے رب نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے بیان کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی خیر و عافیت عطا کرے۔ میری دعا ہے اللہ میری ساری بہنوں کو اپنے گھروں میں شاد آباد خوشحال اور سلامت رکھے، ہنستی رہیں بستی رہیں، اپنے گھروں میں شاد آباد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کی نعمتوں سے آپ کو نوازے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت کرے۔ تو میری اس ویڈیو کو پلیز مجھے بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ میری ویڈیو کو کہاں سے، کس شہر سے، کس جگہ سے واچ کر رہی ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے، اور مجھے خوشی ہوگی، مجھے بہت اچھا لگے گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میری سامیہ نے مجھے کہاں سے دیکھ رہی ہیں۔ اور مجھے بتائیے گا میرا یہ بیان، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ زیادہ سے زیادہ جو ابھی تک جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نور ایمان وتھ سمرین سمرا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔